بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرے گا بس اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صفیں درست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے، کل ملا کر 72 لوگ تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی: لوگوں، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات کو سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ تم سب لوگ مل کر میرے خلاف زور لگا دو اور جو برتاؤ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ کر دو۔ اللہ بڑا کاری ساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے یا نہیں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق اللہ کے رسول کا یہ قول یاد نہیں ہے؟ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، قرآن مجید آپ کے ہاتھوں میں تھا اور دشمن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ کی جانب بڑھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا کی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا۔ آج بھی میں تم سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا: مجھے بتاؤ، تم مجھ کو کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے: کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے تم جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا: آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا تھا، اسی شخص نے آپ کو حجاز کا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا: اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ شخص یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جا ملا۔ اس کا نام ہر یا ہر تھا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گزرے ہوئے گناہوں کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان بھی نشاور کرنے کو تیار ہوں۔
اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک اور پھر دو کر کے جنگجو میدان میں اتارے جاتے تھے۔ اسی لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا باری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین تھے اور وہ بار بار انہی پر حملہ کر رہے تھے مگر ہر مرتبہ ناکام ہو رہے تھے۔ اسی دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید قسم کے زخمی ہو گئے۔ ہور کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے بھی اسی طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی تدبیر بھی ناکام کر دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا وہ اسے مار دیتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خونخوار لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بند کرنے کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا۔ یوں حضرت علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے جا رہے تھے مگر پھر بھی آپ نے اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اسی دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی اور پیدل ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو چکا تو تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ سنان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر کھولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر ڈابا بول دیا اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو عزتوں کا تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئی۔ جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گوڑو کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان با عصمت اور با کردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو کہ نزدیک ہی علاقے میں آباد تھے آ کر آپ شہداء کو اٹھایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کر کے
دفن کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستے کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گڑھ کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر وہ اپنے گڑھ کو چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ اس یزیدی نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و کرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی، پھر کبھی واپس لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھری سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں پر حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ ان سے یہ ذرا بھی برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، چھری کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا، اگر تم برے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کا خیال نہ کیا، تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ یہ فرما کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت کو شہید کیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو بھی قتل کر دے گا اور بوڑھوں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اسران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، علی ابن حسین تو کربلا میں مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے اور میرا نام بھی علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے جواب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا دیا کہ بے شک اللہ ہی جانوں کو قبض کرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا نفس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یہ سن کر فرمایا کہ مجھے قتل کروانا ہے تو کروا دو، مگر ان عورتوں کے ساتھ کسی صالحہ متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان کا حق ادا کر سکے۔ ابن زیاد نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو اپنا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ ان عورتوں کے ساتھ یہی جائیں گے۔ جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور میرے حقوق کو نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جواباً فرمائی کہ تم پر اور روئے زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی پیدائش سے قبل لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ یزید نے جب آپ کی بات سنی تو کہا، تم پر یہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یزید کی یہ بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ یہاں پر نعمان بن بشیر کا مشورہ سامنے آتا ہے۔ یزید نے اپنے رفقا سے اسران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا کہ تم میرا مشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کا مشورہ مان لیا کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد
لوگ میرے مخالف ہو چکے ہیں اور اب مزید ایسے کوئی اقتدام میری حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بلایا اور اپنے بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، جس کی بھی خواہش ہے، میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری سالار اور غم گسار ہماری پھوپھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا گیا اور یزید نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رہنا پسند کریں گی یا پھر مدینہ منورہ جانا چاہیں گی۔ یزید کی باتیں سن کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تو ہمیں مدینہ منورہ بیچ دے۔ روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین کی ازواج کی تعداد 5 ہے، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بچے ہوئے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج و اولاد کا مختصر سا تذکرہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں وہ ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین۔